بی بیٹر کہ آپ سبسکرائب کر لیں، اس کا بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ کوئی بھی اگر امپورٹنٹ اپڈیٹ ہوتی ہے تو وہ آپ کو اس کا آٹومیٹکلی نوٹیفیکیشن آ جائے۔ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اور کچھ مصروفیت بھی ایسی ہے کہ میں شاید اگلے، میرا خیال یہ ہے کہ 2-1 دن میں مزید اوور آکوپائیڈ ہوں گا اور میں شاید اس طریقے سے رسپانس بھی نہ دے سکوں کسی کو۔ میں صرف جو ہے وہ اتنی گزارش آپ سے کرنا چاہوں گا کہ حد ہوتی ہے نا کسی بھی چیز کی، نا اخیر ہو جاتی ہے، میری سمجھ سے باہر ہے کہ میں کیا کروں۔ بڑی ایک سمپل سی بات ہے، کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ میں نے سیف الرحمان نیازی کو کیوں جوائن کیا تھا، میں نے بی فار یو کو کیوں جوائن کیا تھا، بارہا بتا چکا ہوں، اور کوئی ایسا مقصد نہیں تھا، مقصد صرف یہ تھا کہ لوگوں کو ایک شعور دوں، بتاؤں ان کو، تاکہ مائیں اپنے بچے نہ کھو بیٹھیں، بچے اپنے باپ کو نہ کھو بیٹھے، خواتین بیوہ نہ ہو جائیں، بچے یتیم نہ ہو جائیں۔ اس کے علاوہ تو اور کچھ بھی نہیں تھا نا، مجھے صرف یہ بتا دیں کہ میرے ساتھ کسی کا کیا لینا کیا دینا۔ سب سے جونیئر ترین شخص میں ہوں، ایک اویئرنیس تھی اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، 1 تھنگ۔ نمبر 2، جہاں تک صاحب بھائی کا تعلق ہے، دلوں کا حال رب بہتر جانتا ہے۔ فرام دا ڈے 1 ٹل ٹوڈے، ناٹ اے سنگل ٹائم اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں کسی کو پیسے نہیں دوں گا یا میں نہیں دینا چاہتا ہوں، کوئی اس طریقے کی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ اس نے ہمیشہ ایک ہی بات کی ہے کہ انشاءاللہ ہر شخص کا ایک ایک ٹیڈی پائی جو ہے نا، وہ بھی میں اس کو واپس کروں گا، وہ اس کی امانت ہے۔ عدالت میں بھی اس نے سٹیٹمنٹ دی، ہر جگہ پہ وہ ہوا، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ چونکہ جو بات آپ نے کی ہے نا، یہ بڑا پلوان چھوٹا پلوان، اصل میں یہ جو ہاتھیوں کی جو لڑائی ہوتی ہے نا، تو اس میں ہمیشہ وہ گھاس جو ہے نا وہ بیچارہ پس جاتا ہے۔ نہ تو میرا شمار کوئی بڑے پہلوانوں میں ہوتا ہے، نہ میرا شمار جو ہے وہ چھوٹے پہلوانوں میں ہوتا ہے، میں اس ریس کا حصہ ہی نہیں ہوں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، بہت ساری، اور وہ تمام وجوہات انشاءاللہ آنے والے 1-2 روز میں جیسے ہی ایزی ہوں گا، جیسا کہ میں نے ایک پرومس کیا ہوا ہے کہ کیس کی نوعیت کے حوالے سے، جو ریفرنس میں نامزد ملزمان ہیں ان کے حوالے سے، میرا جو ایک اخلاقی فرض بنتا تھا، جو میں جانتا ہوں، چونکہ اب وہ وقت آ گیا ہے، تو یہ چیزیں، چونکہ ابھی کیس شروع ہوا نہیں، ابھی کیس شروع ہونا ہے، تو کیس کی شروعات سے قبل ہی، چونکہ جو پہلوان بھی اس وقت میدان عمل میں ہیں، ان کے نوٹس میں ہونا چاہیے، ان کے نالج میں ہونا چاہیے، تاکہ کل کو وہ یہ نہ کہہ سکے کہ اچھا یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ مجھے یہ، میں ہرگز ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کہ لوگ ان کی پروٹیکشن میں باہر نکل آئیں گے کہ نہ ان کا نام نہیں لینا ہے۔ بہرحال میرا مطمع نظر پوری بی فار یو فیملی کو بھی آگاہ کرنا ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے، کس شخص کا کیا رول ہے، کیا رول نہیں ہے، اور کیا چیز پاسبل ہے اور کیا چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ چیزیں میں نے کر دی ہیں۔ اب جو بات آپ پوچھ رہے ہیں، یس، ریگارڈنگ سیکیورینکس، اس کی بندش کیوں ہوئی، اس کے رستے میں کس نے رکاوٹیں کھڑی کی، لاکھوں خاندانوں کے چولہے بجھانے میں کس شخص کا کیا کردار رہا، میں کس حد تک مجبور اور بے بس ہوا، صرف میں نہیں، ساتھ ملک نوید صاحب بھی، میں تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ جہاں میں غلط ہوں گا تو وہ پھر اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور فیصلہ آپ کر لیجئے گا۔ لیکن سر دست میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہوں گا کہ چونکہ بہت ہو گئی ہے، یہ جتنے پہلوان ہیں ان کو لمحہ بلمحہ اس شخص کی لوکیشنز بھی پرووائڈ کی، ایک جگہ کے بارے جو مجھے انفارمیشن ملی،
وہ چاہے ان کے فیملی ذرائع سے ملی، ان کے قریبی دوستوں سے ملی، کہیں سے بھی ملی، میں نے ان کو شیئر کی، میں نے ان کو بتائی کہ بھئی یہ لوکیشنز ہے، چونکہ آپ لوگ اس کو تلاش کر رہے ہیں، پہنچ جائیں، دیکھ لیں۔ بہت ساری جگہوں پہ ان کو ناکامی بھی ہوئی اور بہت ساری جگہوں پہ ان کو کامیابی بھی ہوئی پہنچنے میں، اور انہوں نے تصدیق کی کہ یس ہی از اویلیبل۔ لیکن اب ڈیو ٹو اینی ریزن اور مینی ریزن واٹ ایور از دا بیک گراؤنڈ، بہرحال وہ اس شخص تک ان کو ایکسیس نہ مل سکی، ان کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ کم از کم وہ مجھے یہ گلہ نہیں کر سکتے کہ راجہ صاحب آپ نے ہمیں نہیں بتایا تھا۔ ون تھنگ، نمبر 2، جو چیزیں میرے نوٹس میں تھی، جو میرے نالج میں تھیں، اب بہت سارے احباب مجھ سے ناراض بھی ہیں کہ یار یہ آپ نے کیا سب کے کچے ٹٹے کھول کے آپ نے سامنے رکھ دی ہیں۔ تو بھائی وہ رکھے اس لیے ہیں کہ سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ اب یہ جتنے بھی پہلوان ہیں اس وقت اکھاڑے میں، یہ ان کا کام ہے، وہ ان کو پتلی گلی سے راستہ دے دیتے ہیں، سیف پیسج دے دیتے ہیں، اور بعد میں اگر وہ یہ سمجھیں کہ وہ شاید ہیرو بھی بن جائیں گے تو شاید اس وقت ایسا ان کے لیے ممکن نہ ہو۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ بعد میں شاید ان کا ضمیر بھی انہیں ملامت کرے، اور جو باتیں ہیں کس کا کیا رول رہا سیکیورٹی نیکس کے والے سے، وہ بھی میں انشاءاللہ کھول کے سامنے رکھوں گا۔ اور آپ نے جو اگلا کویشچن کیا، یس میں نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ obviously بھائی کیا باقیوں کی طرح مجھے کوئی حق نہیں ہے؟ میں ہی صرف وہ بندہ ہوں کہ جس نے دنیا کی کسی کمپنی کو جوائن نہیں کرنا؟ تو میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرا بھی کوئی حق ہے، میرا بھی یہ رائٹ ہے کہ میں دنیا کی کسی بھی کمپنی کو جوائن کر سکتا ہوں۔ یس، میں نے بہت ساری کمپنیز دیکھی، بہت ساروں کو ریفیوز بھی کیا، بہت ساری انڈر کنسیڈریشن بھی تھی، لیکن اب مزید شارٹ لسٹنگ ہو گئی ہے۔ مائٹ بھی پاسبل ہو سکتا ہے اگلے 2 دن میں، 4 دن میں، ہفتے میں، 10 دن میں، اینی ٹائم آئی کین اناؤنس پبلکلی کہ میں کس نیٹ ورک کمپنی کو جوائن کر رہا ہوں ذاتی حیثیت میں۔ وہ میرا ایک رائٹ ہے، اور وہ بہرحال میں جب کروں گا تو میں obviously بتاؤں گا، کیونکہ میں دبئی میں بیٹھا ہوں، انٹرنیشنلی میں کام کر سکتا ہوں۔ قانون نہیں ہے تو پاکستان میں نہیں ہے نا، یہاں تو ہے نا، باقی دنیا میں تو ہے نا، ساری دنیا کر رہی ہے نا، تو میں بھی کر سکتا ہوں اور کروں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ نہیں کروں گا، میں بتا رہا ہوں کہ میں کروں گا، اور میں بہت جلد فیصلہ لینے والا بھی ہوں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ سیکیورٹی نیکس کے حوالے سے جو چیزیں میں نے بتانی ہیں، وہ ممکن ہے کہ بی فار یو فیملی اور ان کے لیے وہ میری آخری ویڈیو ہو، اور آخری اس حوالے سے کہ پھر میں نے خاموشی اس لیے اختیار کرنی ہے کہ میں نے ان تمام پہلوانوں کو صرف آبزرو کرنا ہے آپ لوگوں کی طرح۔ میٹر سب جوڈیشیس ہے، عدالت میں ہے، جو عدالتی فیصلہ آئے گا پھر اس وقت جو بات کرنا ہوگی وہ میں کر لوں گا۔ جو مین پوائنٹس تھے، جو چیزیں جو تھی، جو پبلک کرنے والی تھی، جو لیگل تھی، جو ان کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہیں ان لاکھوں لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے، وہ ساری چیزیں میں نے ایکسپلین کر دی، وہ میں بتا چکا ہوں۔ جو رہتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ضرور ایکسپلین کر دوں گا۔ اور اس کے بعد obviously میں نے اپنا کام کرنا ہے، اور یہ شاید آپ کو سن کے یہ بھی حیرت ہو کہ جس شخص کا کام ہے، جس کی کمپنی ہے، اگر وہ بھی مجھے رسپانس نہ دے، وہ بھی مجھے اگر کوئی جواب نہ دے، تو مجھے کتنے نفلوں کا ثواب ہے بھائی؟ یا تو سیف الرحمان نیازی کی طرف سے بھی مجھے کوئی پازیٹیو رسپانس اگر پاسٹ میں تھا تو obviously میں وہ چیز بتاتا تھا۔ اب ایک شخص اگر بات کرنا بھی پسند نہ کرے، جواب دینا بھی پسند نہ کرے، تو پھر تعلقات اپنی جگہ پہ، رشتہ داری اپنی جگہ پہ، لیکن ایسی محبت سے ہم باز آئے، پھر یہی ہے کہ پھر میں بھی باقی اہل کرم کی طرح میں بھی صرف تماشا ہی دیکھوں گا، اور جب فیصلہ آئے گا تو پھر اس ٹائم پھر دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔